सामीन कराम, नाजरीन मोहतरम, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, एक नई कहानी के साथ आपका दास्तान गो आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी आज की कहानी के किरदार पेनेलोपी और ओडिसियस हैं। पेनेलोपी और ओडिसियस, इनकी कहानी मोहब्बत, वफा और इसार की दिलचस्प यूनानी देवबालाई दास्तान है जो तकरीबन 3000 साल पहले इहाता तहरीर में लाई गई। अजीम यूनानी शायर होमर ने अपनी ज़िंदगी में 2 शाहकार जंगी नज़में यानी इपिक्स लिखी। होमर पैदाइशी अंधा था और उसकी बेटी ने ये 2 नज़में लिखने में उसकी मदद की, जिनमें पहली नज़म इलियाद में यूनानियों और तुर्कों के दरमियान 10 साला ट्रोजान वार की तफसील थी। इस जंग में यूनान की तरफ से बेशुमार अजीम जंगी हीरोज़ यानी एक्लीज़, एगामेम्नन, नेस्टर और ओडिसियस वगैरह शरीक थे। यूनानियों को इस जंग में फतह हासिल हुई। दूसरी नज़्म ओडिसी में यूनान के जंगी हीरो ओडिसियस की यूनान वापसी की कहानी है, जहां उसकी वफादार बीवी पेनेलोपी जो स्पार्टा के बादशाह की बेटी थी, 1000 मुश्किलात के बावजूद 20 साल तक उसका इंतज़ार करती रही। हालांकि उसके रिश्ते के लिए इर्द गिर्द की रियासतों के 108 शहजादे, नवाब, जर्नैल, रऊसा और बादशाह कट मरने को तैयार थे। 108। ये ओडिसियस और पेनेलोपी की मोहब्बत की और वफा और इसार की दिलचस्प कहानी है। ओडिसियस यूनान के एक छोटे से जजीरे इथाका का बादशाह था, जिसका रकबा 100 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 3-4 हज़ार के लगभग थी। पेनेलोपी उसकी वफादार बीवी थी। उनका एक ही बेटा, जिसका नाम टेलीमैकस, जो 20 साल से बाप का इंतज़ार कर रहा था। ओडिसियस एक ज़हीन, होशियार, समझदार, वफादार और लायक एतमाद जर्नैल था। उसे क्लेवर ओडिसियस या चालाक ओडिसियस के नाम से भी याद किया जाता है। ट्रोजान के वापसी के सफ़र में वो सैकड़ों मसाइब, कैदोबंद और मुश्किलात का शिकार हुआ, मगर उसके पाए सबात में लग़ज़िश ना आ सकी। ट्राय से रवानगी के बाद ओडिसियस और उसकी फ़ौज ने इस्पानस यानी थ्रीसा में क़याम किया और वहाँ के लोगों पर ख़ासा जुल्म व सितम रवा रखा। यहाँ इस जुल्म के नतीजे में आंधियाँ उसे और उसके 12 बहरी जहाज़ों को भटका कर एक ऐसे जजीरे पर ले गए जिसे लोटस ईटर यानी नीलोफर या कमल के फूल खाने वाले यानी आराम तलब अशखास, ये लोग ऐसे फूल का फल बकसरत खाते थे, लोटस ईटर्स, जिनका असर अफ्यून या हफीम की तरह होता है। और वो इस लोटस को खाकर बस सुस्ती से लेटे ही रहते थे, और जैसे हीरोइन, भंग या गांजा का नशे से होता है। तो आंधियाँ ओडिसियस और उसके साथियों को भटका कर इस जजीरे पर, लोटस ईटर के जजीरे पर ले गईं। यहाँ आकर उसके साथी भी आराम तलब बन गए और इस जजीरे का मालिक पोलीफेमस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। वो पेशानी पर एक आँख वाला आदमखोर जिन साइक्लोप था, यानी जो इनका सरदार था, और रोज़ाना ओडिसियस के 5-6 सिपाही खा जाता था। एक दिन बातों बातों में ओडिसियस
पॉलीफेमस को बताता है कि मेरा नाम नो बॉडी है, यानी कोई नहीं, मेरा नाम नो बॉडी है। अगर तुम मेरे बंदे खाना छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसी शराब पिलाऊंगा जो तुम्हें हमेशा ज़िंदा रखेगी और तुमसे इंसानी खून की लत छूट जाएंगी। दरअसल ओडिसियस को एक मेहरबान देवी ने ट्रोजान पर उसकी फतह की खुशी में एक मशकीज़ा शराब दी थी और बताया था कि ये इतनी तेज़ शराब है कि इसके एक घूंट में 200 बाल्टी पानी मिलाकर पिया जाता है, जो तुम्हारी सारी फौज को सैर रखेगा। चुनाचे ओडिसियस ने पोली को एक घूंट, यानी साइक्लोप को एक घूंट शराब पिलाई, जिससे वो 2 दिन के लिए बेहोश हो गया। फिर जल्दी जल्दी उसके सारे साथियों और उसने मिलकर पोली की वो इकलौती आंख फोड़ दी जो इसकी पेशानी पर थी और उसे हमेशा के लिए अंधा कर दिया। इसके बाद उन्होंने वहाँ से फरार होने में देर नहीं की। जब पोली दर्द की शिद्दत से होश में आया तो वो चिल्लाने लगा, मुझे नो बॉडी ने अंधा कर दिया, मुझे नो बॉडी ने अंधा कर दिया। उसके साथी और बाकी साइक्लोपस उसे पागल समझने लगे कि ये क्या कह रहा है, मुझे नो बॉडी ने अंधा कर दिया है। मगर पॉलीफेमस का बाप पोसीदन, जो समंदर का देवता था, सारी बात समझ गया और उसने इंतकाम लेने की खातिर समंदर में तूफान बर्पा करके ओडियस के सारे जहाज उल्टाने शुरू कर दिए। ओडी ने फिलफौर देवताओं के बादशाह ज़्यूस से मदद मांगी, जिसने हवाओं के देवता एवलस को ओडिसियस की मदद की ड्यूटी सौंप दी। एवलस ने उसे पनाह दी और हवाओं को रोक दिया। उसने उसे चमड़े की एक मश्क दी जिसमें मगरबी हवा के सिवा बाकी तमाम छिमतों की हवाओं को कैद कर दिया गया, सिर्फ मगरबी हवा को खुला रहने दिया गया, जो उसे उसके मुल्क इथाका ले जाने वाली थी। उनकी वापसी का सफ़र शुरू हो गया और वो इथाका के बहुत करीब पहुंच गए। ओडिसियस बहुत थका मांदा था, वो दम लेने के लिए सो गया। उसके सोते ही उसके बेवकूफ़ साथियों ने ये समझकर कि मशकीज़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, उसका मुंह खोल दिया और फिर यकदम आंधियां तूफान शुरू हो गए और हवाओं ने उन्हें वहीं धकेल दिया जहां से वो चले थे। ओडिसियस ने एक बार फिर एवलिस की मदद मांगी, मगर अब उसने साफ इनकार कर दिया। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं कैसी बेसरोपा कहानी आपको सुना रहा हूँ, जिसमें माफ़ौकुल फितरत बातें हैं और अजीबोगरीब किस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लेकिन दर हकीकत ये दुनियाए अदब का बहुत ही बड़ा सरमाया है। ये ओडिसियस और पेनेलोपी के इश्क की दास्तान और ख़ास तौर पर होमर की इलियाद, जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि उसने 2 ही नज़में लिखी थी जिनकी वजह से उसका नाम दुनियाए अदब में अमर हो गया, एक इलियाद और एक ओडिसी। ये इलियाद की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कोई मेरी अपनी घड़ी हुई कहानी नहीं है, ये होमर की लिखी हुई कहानी है, इसलिए मेरा सुनाना और आपका सुनना मजबूरी है। तो मैं बता रहा था कि ओडिसियस के बेवकूफ़ साथियों ने जब वो मशकीज़ा खोला तो आंधियां चलने लगी और आंधियों ने उनको वहीं धकेल दिया जहां से वो चले थे। ओडी ने फिर एक बार एवलिस की मदद मांगी, मगर इस मरतबा उसने मदद देने से इनकार कर दिया, यानी हवाओं के देवता ने। अब की बार ओडिसियस और उसके साथी भटकते भटकाते एक ऐसे जजीरे पर जा उतरे जहाँ समंदर के देवता पोसीदन के दूसरे बेटे लाएस्ट्रोगान की हुकूमत थी और वो सब भी आदमखोर जिन्नात थे। आन की हुकूमत थी तो लाइस्ट्रोगानियो जो उसके साथी थे, जब ओडियस के साथियों को खाना शुरू किया लाइस के साथियों ने, तो वो भी भागे, मगर जिन्नात ने ऊपर से पत्थर बरसाए तो उनमें से बेशतर हलाक हो गए और वो 12 में से 11 जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए ओडिसियस के। सिर्फ ओडी का जहाज़ बच गया, ओडिसियस का, जो उसने एक देव हीकल चट्टान की ओट में छुपाकर खड़ा किया हुआ था।
اس کے بچے کھوچے ساتھی جو جنات کی سنگ باری سے بچ گئے اس سے آ ملے اور وہ وہاں سے بھاگ کر ایک اور جزیرے جو سسلی کے قریب تھا وہاں جا اترے، مگر وہ بدقسمتی سے جادوگرنیوں کی دیوی سرسے کا جزیرہ تھا۔ سرسے نے ان سب کو قید کر کے اوڈی کے نصف سے زیادہ ساتھیوں کو سور بنا دیا، یعنی سور بنا دیا۔ سرسے اوڈی کی محبت میں گرفتار ہو گئی، مگر اوڈی کی طرف سے مسلسل سرد مہری پا کر وہ بالآخر اس سے بھی بیزار ہو گئی اور 1 سال کی قید کے بعد اس نے اوڈیسی اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ اس طرح کی مزید بے شمار مشکلات سے لڑتے لڑاتے وہ تھری ناشیا جسے سورج دیوتا ہیلیس کے مویشیوں کا جزیرہ کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے، یعنی اوڈیس اور اس کے ساتھی تھری ناشیا کے جزیرے میں پہنچ گئے جسے سورج دیوتا ہیلیس کے مویشیوں کا جزیرہ کہا جاتا تھا۔ انہیں راستے میں ایک اور دیوتا نے خبردار کیا تھا کہ یہ دراصل یونانی دیومالا کی کہانی ہے، اور یونانی دیومالا میں جس طرح ہندو دیومالا میں یہ فرضی کردار پائے جاتے ہیں، اسی طرح یونانی دیومالا اور انگریزی دیومالا میں بھی یہ کردار پائے جاتے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو راستے میں ایک اور دیوتا نے ان کو خبردار کیا کہ وہ جزیرہ پر کسی مویشی کو ہلاک نہ کریں، مگر اوڈیسیس کے نادان فوجیوں نے بھوک مٹانے کے لیے ایک مقدس بیل کو ہلاک کر دیا، جس طرح حضرت صالح کی قوم نے اللہ کے حکم کے خلاف مقدس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھی۔ ہیلیس نے دیوتاؤں کے دیوتا زیوس سے شکایت کر دی۔ جب وہ اگلے سفر پر روانہ ہوئے تو زیوس نے سزا کے طور پر ان کا اکلوتا جہاز بھی ڈبو دیا، اور سوائے اوڈیسیس کے سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اوڈیسیس دیوتاؤں کی مدد سے کسی نہ کسی طرح تیرتا ہوا اوگیجیا کے جزیرے پر پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا کہ وہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گیا ہے۔ وہ وہاں کی یعنی یہ اوگیجیا کی ملکہ کیا نام ہے، کلپسو کے قابو میں آ گیا، جو بری طرح اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ وہ کلپسو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ ایک بہت ہی حسین و جمیل دیوی تھی۔ کیلی 7 سال تک اوڈی کو اپنے پاس قید رکھ کر اس پر ڈورے ڈالتی رہی۔ کیلیپسو 7 سال تک اوڈیسیس کو اپنی پاس قید رکھ کر اس پر ڈورے ڈالتی رہی، مگر اس کا کام نہ بنا۔ اوڈیسیس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ اپنی بیوی پینولوپی سے محبت کرتا ہے اور کسی صورت اس سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ آخر زیوس کے حکم پر مسافروں، قاصدوں، سیاحوں اور بھٹکے ہوں کی رہنمائی کا دیوتا ہرمس کیلیپسو کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اوڈی کو چھوڑ دے، کیونکہ پیچھے اس کی ملک میں اس کی بیوی پینیلوپی بہت مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھر ایک دن حکمت و جنگ کی دیوی ایتھنا سے ایک فقیر کے بھیس میں اتھاکا کی ایک ویران سی بندرگاہ پر چھوڑ آئی، یعنی ایتھنا اوڈیسیس کو ایک فقیر کے بھیس میں اتھاکا کی ایک ویران بندرگاہ پر چھوڑ آئی جو اس کی منزل تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوڈیسیس ایک خستہ سی جھونپڑی میں پہنچا جو اتفاق سے اس کے ایک سابق غلام سوروں کے چرواہے یومیس کی تھی۔ یومیس کی جھونپڑی میں وہ جا پہنچا جو اس کا ایک سابق غلام تھا اوڈیسیس کا۔ یومیس نے اسی شام اس کی ملاقات اپنے بیٹے ٹیلی میکس سے کروائی۔ ان کی باتیں سن کر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب ٹرائے کی جنگ پر سارے جرنیل، سپاہی، ملاح اور کارکنان واپس آ گئے مگر اوڈیسیس نہیں آیا، تو کچھ عرصے بعد یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔
2-3 سال اس کی واپسی کا انتظار کیا گیا۔ اس کے بعد ملک اور ارد گرد کی ریاستوں کے شہزادے، رئیس، نواب، امراء نے اتھاکا پر یورش کر دی اور مطالبہ کرنے لگے کہ پینیلوپی ان میں سے کسی ایک سے شادی کر لے۔ کچھ پینیلوپی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر اور کچھ اوڈیسیس کی دولت اور ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، مگر پینیلوپی کا دل گواہی دیتا تھا کہ اس کا خاوند زندہ ہے اور وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا، اور وہ اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ نیز اسے حسن و عشق کی دیوی کی تاکید بھی تھی کہ وہ ان امیدواروں کو منہ توڑ جواب نہ دے اور انہیں انتظار کے کرب میں مبتلا رکھے۔ سالوں پر سال گزرتے گئے، نہ اوڈیسیس آیا، نہ پینو کے عاشق امیدوار مایوس ہوئے، بلکہ عاشقوں کی تعداد بڑھتی بڑھتی 108 تک پہنچ گئی۔ ان عاشقوں اور ان کے چمچوں کڑچوں کو کھلاتے کھلاتے اور ان کی خدمت کرتے کرتے زمانہ بیت گیا۔ خوشحال خزانہ خالی ہونے لگا، مگر قدیم زمانوں کی روایت کے مطابق میزبانی کے اصولوں میں یہ بات شامل تھی کہ مہمانوں کو نہ دھتکارا جائے۔ اس پر ایتھنا دیوی کا اصرار بھی تھا کہ ان کو مایوس نہ لوٹایا جائے اور قیمتی شرابوں سے ان کی تواضع کی جائے۔ لہٰذا یہ مہمانان گرامی نہ صرف عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہے تھے، بلکہ وہ محل کی حسین کنیزوں اور نوکرانیوں کو اپنے ساتھ سلانے پر اصرار کرتے، نواحی دیہاتوں سے قیمتی اشیاء چراتے اور ہر وقت اس سازش میں مشغول رہتے کہ کسی طرح اوڈیس کے بیٹے ٹیلی میکس کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ پینیلوپی کی شادی میں رکاوٹیں ڈالتا تھا اور اتھاکا کی بادشاہت کا امیدوار بھی تھا۔ امیدواران روزانہ ہی پینیلوپی سے سوال کرتے کہ آخر تم کب ہمارے مقدر کا فیصلہ کرو گی، کب تک یوں ہمیں لٹکائے رہو گی، کب تک تم اوڈیسیس کا انتظار کرتی رہو گی۔ اور بعض اوقات تو وہ اتنے متشدد ہو جاتے اور دھمکیاں دینے لگ جاتے جیسے وہ زبردستی ملک اور پینی پر قبضہ کر لیں گے، مگر پینی نہایت ہوشیاری اور چابک دستی سے انہیں کئی سالوں سے ٹالے جا رہی تھی۔ وہ انہیں بتاتی کہ وہ کافی مدت سے اپنے قریب المرگ سسر کی تدفین کا لباس بن رہی ہے۔ جب وہ لباس مکمل ہو جائے گا وہ تب اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی، مگر وہ چالاکی سے جتنا ایک دن بنتی، رات کو اتنا اسے ادھیڑ دیتی۔ یوں ایک طویل عرصہ گزر گیا، مگر کچھ سالوں بعد وہ پکڑی گئی اور اس کا راز کھل گیا۔ تب اس نے اعلان کیا کہ میں اس جوان مرد سے شادی کروں گی جو ایک آسان سے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ امتحان یہ ہے کہ ہر امیدوار اوڈیسیس کی کمان کی رسی کو کھینچ کر اس پر تیر چڑھائے گا اور اسے 12 کلہاڑیوں کے سوراخوں میں سے پار کرے گا۔ یہ آسان سی شرط تھی، یعنی اوڈیسیس کے کمان میں تیر لگا کے وہ کھینچ کے پھینکے گا اور اس کے آگے 12 کلہاڑیاں رکھی جائیں گی۔ اس تیر کو ان 12 کلہاڑیوں کے دستے کے سوراخ میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر وہ اس کا تیر پار کر گیا، جو امیدوار یہ کام کر لے گا میں اس سے ہنسی خوشی شادی کر لوں گی۔ تمام عاشقان یہ سن کر دل میں خوش ہوئے کہ یہ کام وہ آسانی سے کر لیں گے۔ مقابلے کا دن اور وقت کا اعلان ہوا۔ اوڈیسیس بھی ایک بوڑھے فقیر کے بھیس میں مقابلے کے وقت تماشا دیکھنے وہاں ہال میں پہنچ گیا۔ اسے کوئی بھی نہ پہچان سکا، البتہ اس کے بیٹے ٹیلی میکس اور وفادار غلام اومیس کے علاوہ کسی کو بھی اس کی اصل شناخت کا پتہ نہیں تھا۔ سب لوگ اسے ایک غریب غلیظ فقیر سمجھ کر اس سے گھن کھا رہے تھے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو ایک ایک کر کے ساری امیدوار کمان کی تنی ہوئی رسی کو کھینچنے کی کوشش میں ناکام ہو کر مقابلے سے خارج ہوتے گئے۔ یعنی وہ کمان کی رسی کو کھینچ ہی نہیں سکتے تھے، تیر چلانا تو دور کی بات تھی۔
تو وہ سارے مہمان ایک ایک کر کے خارج ہوتے گئے اور جا کر مہمانوں کے گیلری میں بیٹھ کر شراب سے اپنا غم غلط کرنے لگ گئے۔ آخر وہ غلیظ فقیر آگے بڑھا تو سب تھو تھو کرنے لگ گئے، مگر سب کی بولتی اس وقت بند ہو گئی جب فقیر نے نہ صرف رسی کھینچ کر تیر کا چلہ کھینچا بلکہ نہایت کامیابی سے تیر 12 سوراخوں میں سے گزار دیا۔ یکدم چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں اور سب پر یہ راز منکشف ہو گیا کہ اوڈیسیس واپس آ چکا ہے۔ سب امراء اور رؤساء اپنے بادشاہ کو دیکھ کر اپنی اپنی جسارتوں پر حواس باختہ ہو گئے۔ پورے محل اور پورے شہر میں ایک غلغلہ مچ گیا۔ اوڈیسیس کے اشارے پر اس کے محافظوں اور سپاہیوں نے تمام عاشق امیدواروں کی مشقیں کس دیں اور آن واحد میں ان سب کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ اوڈیسیس نے اپنے غلاموں کو حال صاف کرنے کا حکم دے کر اوپری منزل کی راہ لی جہاں پینیلوپی پل پل کی خبر سن رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خاوند واپس آ چکا ہے۔ جب اوڈیسیس اس کے سامنے آیا تب بھی اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ زندگی اسے پہلے بھی بہت عجیب و غریب تماشے دکھا چکی تھی اور دیوی دیوتاؤں نے اس کے ساتھ پہلے بھی کئی مرتبہ اس قسم کا کھیل کھیلا تھا۔ جب اس کا خاوند خیالوں ہی خیالوں میں اس کے پاس آتا، اس سے باتیں کرتا، ایک مرتبہ تو ایک دیوتا اس کے خاوند کا روپ بھر کر اس کے بستر میں گھس آیا، مگر وہ خود ہوشیاری سے پہچان لیتی تھی۔ ہاں، اگر وہ خود ہوشیاری سے اس کو پہچان نہ لیتی تو وہ دیوتا اس کے ساتھ داد عیش دے کر رفو چکر ہو جاتا۔ تب سے وہ ان کے معجزات پر مشکوک ہو جاتی تھی۔ اب بھی اسے شک ہوا کہ کوئی دیوتا اس کو چکر دینے کی کوشش میں اس کے سامنے آیا کھڑا ہے اور یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، اور وہ دیوتا اوڈیسیس کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اوڈیسیس اس کا یعنی اپنی بیوی کا یہ رویہ دیکھ کر سخت دل برداشتہ ہوا۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ میرا بستر ایک الگ کمرے میں لگا دیا جائے۔ اب پینیلوپی کو اوڈیسیس کو پرکھنے کا بہانہ مل گیا۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کمرے کا شاہی پلنگ اٹھا کر، یعنی جس کمرے میں وہ تھے سوتے تھے، اس کمرے کا شاہی پلنگ اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لگا دیا جائے۔ مگر پینی جانتی تھی کہ اس پلنگ کو کہیں اور منتقل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ زمین میں گڑا ہوا ہے، اور یہ بات سوائے اوڈیسیس کے اور کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تب وہ بولا، عورت، تمہارے الفاظ نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا ہے۔ میرے پلنگ کو کون ہلا سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں، اسے میں نے خود بنایا تھا۔ اب پینیلوپی کو یقین آ گیا کہ اس کے سامنے وہی شخص کھڑا ہے جس کا اس نے 20 سال دیوانوں کی طرح انتظار کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اٹھ کر بے ساختہ اس سے لپٹ گئی اور بے اختیار اسے جگہ جگہ چومنے لگی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ محترم سامعین، معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری پیشکش پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اسے اپنے دوستوں اور گروپس کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔